اس وقت پاکستان تحریک انصاف اور اپوزیشن کا گرینڈ الائنس جو ہے اس کا اتحاد کا اجلاس، ہنگامی اجلاس اس وقت ختم ہو چکا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف اور جے یو آئی کے درمیان ایک نئی جو ہے ڈیولپمنٹ ہوئی ہے۔ اس حوالے سے پاکستان تحریک انصاف کے اور جے یو آئی کے رہنما اکٹھے اس وقت باہر آ چکے ہیں اجلاس کے بعد، اور اہم ترین اس اجلاس کو کنسیڈر کیا جا رہا ہے کیا ہونے جا رہا ہے۔ اس ساری صورتحال کے اوپر مولانا فضل الرحمان اور دیگر جو لوگ ہیں۔ آپ کی بڑی مہربانی ہے، بڑا انتظار کیا، بہت شکریہ آپ کا۔ آج انتہائی خوشی کا دن ہے، مبارکباد کا دن ہے کہ اس گھٹن کے ماحول میں زر اور زور کی بنیاد پہ قائم اس اسمبلی اس حکمرانی میں اس اسمبلی کی حزب اختلاف نے متحد ہو کر آئین کی بحالی کے لیے، پارلیمنٹ کو واپس طاقت کا سرچشمہ بنانے کے لیے اور یہاں آزاد عدلیہ اور آزاد پریس جمہوری پاکستان کی تشکیل نو کے لیے متفق ہو گئی ہیں بعض نکات پہ۔ میں مزید بات نہیں کروں گا، بس خوشی کا دن ہے، مبارکباد کا دن ہے۔ خدا کرے کہ یہ اتحاد پاکستان کی کھوئی ہوئی عظمت کو واپس اپنی جگہ پہ لانے اور اسے قوموں کی قطار میں ایک باعزت جمہوری پاکستان بنانے کے لیے اپنی ہمت اور اپنے اس کا استعمال کرے۔ میں تو بڑا خوش ہوں، آپ کو بھی اس خوشی میں شامل کرنا چاہتا ہوں۔ خدا آپ کا بھلا کرے، خدا پاکستان کا بھلا کرے، خدا ہمارے آئینی کا دفاع کرے، ہمیں ہمت دے کہ ہم پاکستان کو اس خطرناک حالت سے، جو بہت بری حالت ہے، سارے ملک میں قتل و قتال ہے، 100 کے زیادہ لوگ روزانہ مرتے ہیں، کسی کے کان پہ جوں تک نہیں رنگتی، غریب روٹی کے لیے رو رہا ہے، روزگار کے لیے لوگ رو رہے ہیں، بچوں کو کچھ نہیں مل رہا، تعلیم کا کباڑہ ہو رہا ہے۔ ان حالات میں یہ نئے جونکوں کا بہترین وہ ہے، خدا ہمیں ہمت دے۔ آپ کی مہربانی، میں درمیان سے ہٹتا ہوں۔ مولانا فضل الرحمان صاحب اور علامہ ناصر صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ جیسا کہ قومی اسمبلی میں قائد حزب اختلاف نے آج کے دن کو مبارک دن قرار دیا کہ ہم نے حزب اختلاف کی بینچوں پر بیٹھنے والے تمام لوگوں نے، تمام پارٹیوں نے اس بات پر اتفاق کیا ہے کہ ایک جوائنٹ اپوزیشن کا کردار ادا کیا جائے گا، مشترکہ حکمت عملی اور مشترکہ اقدامات وہ باہمی مشاورت کے ساتھ سر انجام پائیں گے، اور کچھ چیزیں جو ہم سب کے مد نظر ہیں اور اس پر سب کا ایک اتفاق رائے ہے، ملک میں اس وقت امن و امان کی صورتحال انتہائی مخدوش ہے۔ امن و امان کی اس صورتحال کو محض ایک معروضی حادثہ قرار نہیں دیا جا سکتا، بلکہ دو صوبوں کی صورتحال تقریباً نصف صدی سے خون آلود ہے، اور ایک طرف ہماری سرزمین خون سے سرخ ہے اور دوسری طرف ہمارے حکمران بیرون ملک سرخ قالینوں سے لطف اندوز ہو رہے ہیں۔ تو درون در چکر دی کہ برون خانہ آئی، ذرا اپنے گھر کا حال تو لے لو، اندر کی ساری کمزوریوں کو بیرونی اسفار اور لال قالینوں سے نہیں چھپایا جا سکتا۔ امن و امان اگر خراب ہے تو ملک کی معیشت بری طرح متاثر ہے۔ ہم ہندوستان کے ساتھ جنگ کی باتیں کرتے ہیں،
ہندوستان کے ساتھ ہم تقابل کی باتیں کرتے ہیں. آئیے ذرا دیکھیں تو صحیح کہ آج بھارت دنیا کا چوتھی معیشت بن چکا ہے اور 600 سے 700 ارب ڈالر کا زر مبادلہ کے ذخائر کا مالک بنا ہے. اور ہم کہاں کھڑے ہیں؟ عدلیہ کے حوالے سے ہم کہاں کھڑے ہیں؟ پوری دنیا میں ہماری رینکنگ کیا ہے؟ معیشت کے حوالے سے ہم کہاں کھڑے ہیں؟ امن و امان کے حوالے سے ہم کہاں کھڑے ہیں؟ اور جب ملک اس طرح آگ کی لپیٹ میں ہے، بھوک کی لپیٹ میں ہے، تو ہم ایسے وقت میں صوبوں کو توڑ رہے ہیں. ہمارا اس پر بھی اتفاق رائے ہے کہ یہ وقت صوبوں کی تقسیم کا نہیں ہے. ماحول ہے نہ اس کے لیے تیاری ہے. البتہ بد اعتمادی بڑھے گی کہ ایک زمانے سے 18ویں ترمیم مقتدرہ کی حلق کا کانٹا ہے، اسے ہر قیمت پر NFC ایوارڈ کو ختم کرنا ہے اور صوبوں کے جو وسائل ہیں، معدنی ذخائر ہیں، ان کو اپنی گرفت میں لینا ہے. اس کے لیے صوبوں کو کمزور کرنا، ان کو توڑنا، نئی یونٹ بنانا. اس حوالے سے ہم سب کا اتفاق ہے کہ یہ وقت اور اس طرح کے اقدامات ریاستی سطح پر، ملکی سطح پر پاکستان اس کو متحمل نہیں ہو سکے. جماعت کے ایک رہنما ہیں علی امین گنڈا بول، انہوں نے ایک بیان دیا اور انہوں نے کہا ہے کہ مولانا فضل الرحمان پہ اعتماد نہیں کیا جا سکتا. کیا کامنٹ کریں گے آپ؟ دیکھیے جی، پہلی بات تو یہ ہے کہ پارلیمان کے لیول پہ اتحاد ہے. آج اس کی فرسٹ میٹنگ ہے جو میں ذاتی طور پہ خوش آئندہ سمجھتی ہوں. اور فی الحال یہ پارلیمان ہی کی حد تک ہے. تو ابھی میٹنگ چل رہی ہے، درمیان میں نماز کا وقفہ ہوا ہے. تو جو بھی اکابرین جن کو خان صاحب نے، محمود خان اچکزئی صاحب اور علامہ ناصر صاحب، وہ جو بھی فیصلے کریں گے ہم ان فیصلوں کے پیچھے کھڑے ہوں گے. اور ہم دیکھیں، ہم خان صاحب کی رہائی کے لیے اتحاد نہیں کر رہے ہیں. ہم اس وقت اس ملک کے لیے اتحاد کر رہے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ جو عدالتیں ہیں ان کو آزاد کرنے میں، تمام جن عدالتوں میں جو پولیٹیکل انٹرفیرنس ہوتی ہے، تو پارلیمان کی حد تک ہم اس چیز کو روکیں. آپ نے دیکھا جی 2 دنوں سے ایوان نہیں چل رہے. کیوں نہیں چل رہے؟ آج سینٹ میں ہم ریزولوشن پٹ اپ کرنا چاہتے تھے خان صاحب کے لیے کہ عدالتوں میں سیاسی انٹرفیرنس نہیں ہونی چاہیے. PMLN کا تو وتیرہ ہے سیاسی انٹرفیرنس کا، تو وہ ریزولوشن ہمیں پٹ اپ کرنے نہیں دے رہے تھے. اس لیے ہم نے کورم آئیڈینٹیفائی کر کے اجلاس ہی ختم کروا دیا. تو یہ میرے خیال سے ایک پہلی کڑی ہے، یہ آگے چلے گی. میں اس پہ زیادہ ڈیٹیل میں تو بات نہیں کر سکوں گی، لیکن میں اتنا سمجھتی ہوں کہ اگر ہم سیاسی طور پہ صرف اس چیز کے لیے ہی متحد ہو گئے کہ عدالتیں آزاد ہوں، تو باقی کی چیزیں خود بخود ہو جائیں. علی امین صاحب کا جو بیان آیا مولانا صاحب سے متعلق، اس پہ کیا کامنٹ دیکھیں کریں جی، گے؟ میں نے علی امین صاحب کا بیان خود دیکھا نہیں ہے. بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ مجھے کہہ دیا جاتا ہے کہ فلانے نے ایسا کہا ہوتا ہے، میں کمنٹ کر دیتی ہوں، بعد میں انہوں نے ایسا کہا نہیں ہوتا. تو فی الحال میں اس پہ شفیع جان نے بھی بات فورم کی بات، اس نے بھی فورم کی نشاندہی آپ نے کی تھی، جس پر آپ پر تنقید ہوئی پارٹی کے اندر اور کہا گیا کہ ہم نے خان صاحب کی بات کرنے لگے تھے لیکن آپ نے فورم کی نشاندہی جو ہے کر دی. اس پہ کیا کہیں گے؟ دیکھیے جو پہلی بات تو یہ، مجھ پہ پارٹی کے اندر تنقید نہیں ہوئی تھی. کچھ ولاگرز نے ولاگ کیے تھے. میری ان کے لیے آپ کے کیمرے کے توسط سے ایک مشورہ ہے کہ آپ جیسے لوگ جو یہاں ایوان میں موجود ہوتے ہیں ان سے ہی پتہ کروا لیا کریں کہ کیا ہوا ہے، تو ایٹ لیسٹ حلال کی کمائی تو کریں. جی، آپ الیکشن اکٹھا لڑنا چاہتے ہیں GOI کے ساتھ، کیونکہ شفیع جان نے کل شو میں یہ بات کی ہے کہ ہم الیکشن بھی اکٹھا لڑیں گے. بیفور ٹائم والی بات ہے. میں نہیں سمجھتی اس چیز کو. میں نے واضح طور پہ کہا کہ یہ اتحاد پارلیمان کی حد تک ہے. تو میرے خیال سے اس کے بعد ہم سڑکوں پہ آئیں گے، پھر اس کے بعد الیکشن کی باتیں ہوگی. ہاں، فری اینڈ فیئر الیکشن کے لیے ہم متحد ہیں اور یہ سبھی کا سٹینڈس ہے کہ پاکستان میں فری اینڈ فیئر الیکشن ہونے چاہیے، کیونکہ یہ نظام کولیپس ہو چکا ہے. نظام آگے اچھا، فرض جان سے ایک کلپ چلتی ہے آپ اس کے کا میں نے حوالے کمنٹ سے. کر دیا ہے نا جی. اچھا جی، وہ آپ جیسے صحافیوں سے ایٹ لیسٹ معلومات دیا کرے تو حلال کی کمائی کر سکیں گے. بہت شکریہ. میں نے کہا کہ میں نے